روشنی کے سفر کے نئے ولاگ میں آپ اپنے میزبان آفتاب احمد خانزادہ کے ساتھ ہیں۔ ہمارے ملک کے صاحب اقتدار و اختیار اور اشرافیہ کو ڈبل مبارک ہو کہ وہ اپنے مقصد میں بری طرح سے کامیاب ہو چکے ہیں۔ ان کی روز کی انتھک کوششوں اور طویل کاوشوں کے نتیجے میں آج پاکستان کے 25 کروڑ عوام کھوکھلے، مردہ، بے بس اور بے حس ہو چکے ہیں۔ اب ان کے لیے مزاحمت، جدوجہد، نام کی بے مقصد اور بے تکی باتوں کے لیے کوئی بھی اہمیت نہیں رہی ہے۔ وہ اپنی بے چارگی، ذلت و خواری، جہالت، بیماریوں، غربت، افلاس، مہنگائی کو اپنا نصیب اور مقدر تسلیم کر چکے ہیں۔ اب ہمارے ملک کی اشرافیہ کی حکمرانی اور بادشاہت کو کہیں سے بھی کوئی بھی خطرہ لاحق نہیں رہا ہے۔ اس لیے اب اشرافیہ مزے کرتی رہے، انجوائے کرتی رہے، لوٹ مار کرتی رہے، کرپشن کرتی رہے، ان کو روکنے والا اب کوئی بھی ملک میں موجود نہیں ہے۔ جس خوبصورتی اور ذہانت سے اشرافیہ نے یہ کھیل کھیلا ہے، ان پر انہیں جتنی شاباشی دی جائے کم ہے۔ آئیں ان کے اس کھیل کو بے نقاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ہیری ایمرسن فوسڈک نے ایک جنگلی دیو درخت کے بارے میں ایک بہت ہی دلچسپ کہانی لکھی ہے۔ امریکہ کی ریاست کولوراڈو میں کوہلونگ کی ایک چوٹی کی ڈھلان پر ایک بہت عظیم درخت کے آثار ملتے ہیں۔ ماہر فطرت کا اندازہ ہے کہ یہ درخت کوئی 400 سال سے کھڑا ہے۔ جب کولمبس امریکہ کے ساحل پر لنگر انداز ہوا تو یہ محض ایک چھوٹا سا نازک پودا تھا، اور جب پلائی ماؤتھ میں زائرین آباد ہوئے تو یہ اس وقت تک نصف بڑھ چکا تھا۔ ایک طویل زندگی کے دوران اس پر 14 دفعہ بجلی گری اور زمانے کے بے شمار حوادث اور طوفان گزر چکے، لیکن پھر بھی اس کا وجود اسی طرح سے قائم رہا، اور آخرکار بھنوروں کے ایک لشکر نے اس پر یلغار کر دی اور اسے زمین کے برابر ہموار کر دیا۔ ان بھنوروں نے اس کا سارا گودا کھا کھا کر اس کی چھال کے اندر اپنا رستہ بنا لیا، اور آہستہ آہستہ اپنی حقیر لیکن مسلسل کوششوں سے اس کی داخلی قوت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ایک جنگلی دیو درخت جسے آسمانی بجلی نہ جلا سکی، حوادث زمانہ اپنی جگہ سے نہ ہلا سکے، اور نہ ہی کوئی طوفان اس کا کچھ بگاڑ سکے، لیکن بھنوروں کے سامنے وہ بے بس کھڑا تھا۔ ایک بھنورا جسے انسان اپنی 2 انگلیوں کے درمیان مسل ڈالے، کیا ہم سب پر جنگل کے اس دیو درخت کی مثال صادق نہیں آتی ہے؟ ہم زندگی کے وقتی طوفان اور حوادث سے تو بچ نکلتے ہیں، لیکن ہم پریشانی اور الجھنوں کے ادنا اور حقیر بھنوروں کو
یہ اجازت دے دیتے ہیں کہ وہ ہمارے اجسام کو چھلنی کر ڈالیں۔ یہی وہی دو حقیر بھنورے ہوتے ہیں جنہیں آپ اور ہم اپنی انگلیوں دونوں انگلیوں کے درمیان مسل سکتے ہیں۔ جب آپ اور میں پریشانیوں اور الجھنوں کا تانا بانا بنتے ہیں تو ہم چارلس ڈارون کے مہیب اژدہوں کے ریوڑ کے سوا کچھ نہیں کر سکیں گے، اور یہ اژدہے ہمیں کھوکھلا کر ڈالیں گے۔ جب چین کے ظالم جنگی رہنما اپنے قیدیوں کو ستانا اور انہیں اذیت دینا چاہتے تھے تو انہیں ایک پانی کے ٹب کے نیچے بٹھا دیتے تھے، اور اوپر ایک نلکا ہوتا تھا جس نلکے سے ٹپ 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 پانی ٹپکتا رہتا تھا۔ دن رات ٹپ ٹپ پانی ٹپکتا رہتا تھا، اور پانی کے یہ قطرے مسلسل متواتر سر پر پڑنے سے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے سر پر کوئی ہتھوڑے برسا رہا ہے۔ اسی طریقے کار سے لوگوں کے ہوش و حواس کھو بیٹھتے تھے، اور اذیت کا یہی طریقہ ہسپانوی احتساب اور ہٹلر کے جرمن کیمپوں میں بھی اختیار کیا گیا۔ یاد رکھیں، پریشانیاں اور الجھنیں بالکل ٹپ ٹپ پانی کی طرح ہوتی ہیں۔ اگر آپ سے میں یہ کہوں کہ ہم 76 سالوں سے ہم پر یہی پریشانیاں اور الجھنیں پانی کے انہی قطروں کی طرح ٹپکائی جا رہی، تو کیا یہ غلط ہوگا؟ آج آپ اور ہم سب مسلسل پریشانیوں اور الجھنوں میں مبتلا ہیں۔ دنیا کی کوئی پریشانی اور مصیبت ایسی نہیں ہے جو ہم پر روا نہیں رکھی جا رہی ہے، اور یہ ساری پریشانیاں اور الجھنیں مصیبتیں پانی کے قطرے کی طرح ہم پہ ٹپک رہی ہیں۔ ہزاروں لوگ خودکشیاں کر چکے ہیں، ہزاروں لوگ مردہ ہو چکے ہیں، ہزاروں لوگ بے بس اور بے حس ہو چکے ہیں۔ اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری ملک کی اشرافیہ کو ڈبل مبارک ہو کہ وہ 25 کروڑ لوگوں کو مردہ اور بے حس اور بے بس کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے۔ خدا